السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، یقیناً جو انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے یہاں نور کے منبر پر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دائیں سائڈ، رحمان کے دائیں جانب نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ دایاں ہے۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، جو لوگ اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں انصاف کرتے ہیں، اپنے بال بچوں میں انصاف کرتے ہیں، گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں وہ انصاف کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی فضیلت بیان کی کہ جو آدمی انصاف پر قائم ہو، ہمیشہ عدل کرے، اپنے گھر میں انصاف کرے، اپنے بال بچوں میں انصاف کرے، اپنی بیویوں میں انصاف کرے، اور اپنے فیصلے میں انصاف کرے، اور جو اس کو عہدہ اور منصب اور ذمہ داری اور پوسٹ دی گئی ہے اس میں وہ انصاف کرے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن نور کے منبر پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، رکھا جائے گا، نور کے منبر پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! انصاف بہت اہم چیز ہے۔ عدل و انصاف یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، بنیادی حکم ہے۔ انصاف یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی سخت تاکید کی ہے، اور انصاف کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو انصاف کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، انصاف کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ظلم کا خاتمہ کرنا چاہیے، عدل و انصاف کو نافذ کرنا چاہیے، اپنے ہر معاملات میں انصاف، گفتگو میں انصاف، تربیت میں انصاف، تعلیم میں انصاف، بچوں میں انصاف، عہدہ و منصب میں انصاف، فیصلے میں انصاف، بیوی بچوں میں انصاف، ہر جگہ پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک انسان کا فریضہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر انصاف قائم کرے۔ اور جب انصاف قائم ہوگا، عدل و انصاف کا ماحول ہوگا، تو بدامنی اور انتشار اور اختلاف اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ انصاف نہیں ہوگا، بچوں میں بگاڑ ہوگا، اولاد میں بگاڑ ہوگا، بیوی میں بگاڑ ہوگی، اور گھر تباہ ہوگا، معاشرہ تباہ ہوگا، ملک تباہ ہوگا۔ تو ظلم سے بدامنی پھیلتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اور اختلاف جڑ پکڑتا ہے۔ لیکن اگر انصاف کیا جائے تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہم انصاف کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انصاف کی اہمیت کو سمجھنے اور انصاف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم اور تشدد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔